میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، آپ حضرات کا یہ اجتماع کام کرنے والے نوجوانوں کا اجتماع ہے۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ کیا آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن کوئی بات میرے ذہن میں آئی نہیں۔ یوں مجموعوں میں خطابات ہوتے رہتے ہیں، کام کرنے والوں کے ساتھ تو خطاب سے زیادہ مذاکرہ ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے سے خیالات کا تبادلہ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی سلسلہ ہو سوال و جواب کا۔ بہرحال دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس مجلس کا خاص مقصد عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہے، جو ایک عظیم کام ہے، اور ماشاءاللہ آپ لوگ اور اس مجلس سے وابستہ علماء کرام پوری سرگرمی کے ساتھ اس میں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائے اور امت کی ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس فتنے کی سرکوبی کی جو اہمیت ہے، عقیدہ ختم نبوت کی جو اہمیت ہے، اس کے متعلق باتیں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، اور مجھ سے بہتر آپ کے جو رہبر و رہنما اور رفیق علماء ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر اس موضوع کو بیان کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اس وقت ایک بات جو ذہن میں ہے، میں اسی سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ امت کے اندر فتنوں کی کثرت ہے، اور بہت جلدی لوگ ہر قسم کے فتنے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا فتنہ کہ جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے، وہ بھی اپنے قدم جما لیتا ہے۔ جیسے ہم لوگ شکیل بن حنیف کے فتنے کا سامنا کر رہے ہیں، کوئی خاص بنیاد نہیں ہے، لیکن دیندار نوجوانوں کا بڑا طبقہ اس سے متاثر ہو گیا۔ کبھی انکار حدیث کا فتنہ ہوتا ہے، کبھی قادیانیت کا، کبھی شکیلیت کا، اور طرح طرح کے فتنے سر ابھارتے رہتے ہیں۔ ان فتنوں کے لیے جو زمین ہموار ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟
اس میں سے ایک وجہ میرے دوستو اس زمانے میں میرے آپ کے سب کے لیے قابل توجہ چیز ہے، اپنے اعمال میں جو کوتاہی ہے، افکار اور عقائد میں جو کمزوری ہے، اس کی ایک بڑی اہم بنیاد مال حرام کی کثرت ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریر فرمایا کہ اس زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ اس وجہ سے ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ اس زمانے میں مال حرام کی کثرت ہو گئی۔ یوں تو ہر زمانے میں کمی کوتاہی رہی ہے، لیکن انسانی اخلاق میں جو گراوٹ ہے وہ روز بروز بڑھ رہی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کا پہلے زمانے میں تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ اس قدر عموم اور کثرت کے ساتھ وہ چیزیں معاشرے میں پھیل جائیں گی۔ آج ہمارے دور میں وہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں، اور دنیا کی اور مال کی محبت اس قدر غالب ہو گئی ہے کہ انسان کو حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کی خبر دے دی تھی۔ آپ نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں آدمی کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال کہاں سے لے رہا ہے، حلال طریقے سے لے رہا ہے یا حرام طریقے سے لے رہا ہے۔ جیسے جیسے قیامت قریب ہو رہی ہے ویسے ویسے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ جو مال حرام کی کثرت ہے یہ انسان کی روح کو، انسان کے باطن کو، انسان کے اندرون کو کمزور کر دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں زمین ہموار ہو جاتی ہے اور فتنوں کو قبول کرنے کی صلاحیت لوگوں کے اندر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے تنبیہ المغترین، اس کا اردو ترجمہ اخلاق سلف کے نام سے، بڑی اچھی نصیحتیں ہیں اس کے اندر، سلف کی باتیں ہیں، سلف کے اخلاق کا، ان کے طور طریقوں کا ذکر ہے۔ ہم اپنی مسجد میں کبھی کبھی سناتے ہیں، تو کل جو بیان سنایا تھا وہ یہی بیان تھا کہ مال حلال کی کیا اہمیت ہے۔ انسان سے عمل صالح کا صدور ہو، اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کی غذا حلال اور پاکیزہ ہو۔ پہلے زمانے میں لوگ بہت اہتمام کرتے تھے اس کا، اب اس زمانے میں بہت لاپرواہی ہو گئی ہے، اور بعض وقت ایسی شکلیں ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس قدر شدت ہو تو پھر آدمی زندگی کیسے گزارے گا۔ مگر میرے دوستو، صورتحال تو ایسی ہی ہے کہ لوگ ڈھیلے ہو گئے ہیں، اور اس معاملے میں مضبوطی ختم ہو گئی ہے، اور حرام کی مختلف شکلیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی۔ تو ایک تو ہے فتنوں کے پیدا ہونے کے بعد فتنوں کی سرکوبی کی جائے، بے شک ضروری کام ہے، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ کیوں معاشرے میں یہ صورتحال ہے کہ لوگ فتنوں کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ آپ ایک پہ روک لگاتے ہیں، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، ایک سوراخ بند کرتے ہیں کہ 10 سوراخ اور کھل جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان بنیادی باتوں پر بھی توجہ دیں۔ آج مختلف شکلیں معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ بعض نوجوان بھی کہتے ہیں کہ بھائی آج کل کسی کے پاس حلال مال ہو یہ بہت مشکل ہو گیا ہے، بہت کم لوگ مسائل کے مطابق عمل کر رہے ہیں،
احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر صورتحال ایسی ہے کہ مال حرام عام ہو گیا ہے۔ بعض چیزیں ذبیحے وغیرہ کے متعلق جو ہیں وہ بھی بڑی قابل توجہ ہیں ہمارے معاشرے میں، جیسے مرغیوں کا استعمال ہے ہمارے معاشرے میں۔ بکرے جو ذبح ہوتے تھے تو چند کمیلوں اور مسلخ میں ذبح ہوتے تھے ہمارے شہر میں، اس میں سے بعض میں مسلمان زیادہ تھے اور بعض میں غیر مسلم تھے، مگر ذبح کرنے والا جو مولوی ملا ہوتا تھا وہ تو ضرور کوئی مسلمان ہوتا تھا۔ لیکن جو مسالخ اب چل رہے ہیں خود ہمارے شہر میں، تو ہم نے بچپن میں دیکھا بھی تھا، بقرعید وغیرہ میں جانا بھی ہوتا تھا مسلخ کو، کیونکہ بڑے جانور کو لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ ذبح نہیں کرتے تھے ہمارے بچپن میں۔ جو مسلخ ہے جیسے عنبر پیٹ کا کمیلا ہے، وہیں جا کے تیسرے دن بڑے جانور کی قربانی ہوتی تھی۔ بڑے جانور کی قربانی اس طرح ہر جگہ نہیں ہوتی تھی، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہاں پر آتے ہیں قصاب، آ کے اپنا بکرا ذبح کروا کے لے جاتے ہیں۔ لیکن اب صورتحال مسالخ کی یہ ہے کہ وہاں پر قصاب جو ہمارے دکانوں کے ہیں، یہ خریدی کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے جانے سے پہلے ذبح ہو کر کے وہاں پر بکروں کی بہت بڑی تعداد کھال نکال کر کے مسلم بکرا لگا ہوا رہتا ہے، اور جاتے ہی ان کو تول کے دے دیا جاتا ہے۔ ہول سیل میں وہ لے کے آتے ہیں اور ریٹیل میں فروخت کر دیتے ہیں۔ ان کو کون ذبح کر رہا ہے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ اب کوئی ضمانت نہیں ہے اس بات کی کہ اس کو مسلمان ہی ذبح کر رہے ہیں، اور بعض مسالخ میں تو غیر مسلمین ہیں تو انہوں نے باضابطہ یہ بات چلائی کہ جب ہمارا وہ نہیں کھاتے تو ان کا ہم کیوں کھائیں، ہمارا ذبح کیا ہوا وہ نہیں کھاتے تو ان کا ذبح کیا ہوا ہم کیوں کھائیں۔ تو باضابطہ انہوں نے جرأت کے ساتھ خود ذبح کرنا شروع کر دیا کہ ہم ذبح کریں گے، ہم کاٹیں گے، کھانا ہے کھاؤ، نہ کھانا ہے مت کھاؤ، اور وہاں پر انہوں نے باضابطہ بات چلائی۔ اور بعض جگہوں میں باضابطہ تو نہیں چلی، مگر خاموشی کے ساتھ تقریباً وہی طرز عمل ہو گیا ہے۔ اب جاتے ہیں ہمارے قصاب، جو مسلمان قصاب ہمارے اطراف کے ہیں، یہ بھی جاتے ہیں۔ میں خود ایک مرتبہ چند سال پہلے گیا تھا صبح صبح، اور جا کے دیکھا میں نے تو مسلم بکرے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جاتے ہیں اور یہ ہول سیل میں خریدتے ہیں، لا کر کے یہاں پہ بازار میں فروخت کرتے ہیں۔ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ذبح بیچ رہا ہو اور وہ یہ کہے کہ مسلمان نے ذبح کیا ہے، تو ذبح ہونے سے لے کے بکنے تک مسلمان کا ساتھ رہنا ضروری ہے، کیونکہ ذبح کرنے کے بعد ہو سکتا ہے راستے میں تبدیل کر دیا گیا ہو، دوسرا گوشت آ گیا ہو، تو جو مسلمان گواہی دے وہ ذبح ہونے سے لے کر کے یہاں آنے تک اس کو ساتھ رہنا چاہیے۔ وہ کہے کہ ذبح ہونے سے لے کے اس وقت تک میں ساتھ ہوں، سوال ہی نہیں ہے اب تو اس کا۔ اب تو جو صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں وہ صورتحال یہ ہے۔ کچھ قصاب ایسے ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں یا ان کے بڑے گھر ہیں اور وہاں پر وہ جانوروں کی بڑی تعداد ذبح کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہ ہیں جو جا کے وہاں سے صبح صبح جاتے ہیں، خرید کے لاتے ہیں۔ کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی صحیح طریقے سے دکاندار کو خود نہیں معلوم، پوچھیں گے تو آپ کو بولے گا بہت کچھ، لیکن اس کو خود نہیں معلوم کہ کس نے ذبح کیا۔ وہ گیا اور وہاں پر لگے ہوئے ہیں اور ہول سیل لے کے آیا اور وہ دے رہا ہے۔ مسلمان کے نزدیک اس کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، پہلے ہم کو یہ طے کر لینا ہے بھائی۔ اب اگر ہم یہ بولیں گے کہ بھائی یہ بڑی شدت ہے، بڑی سختی ہے، تو پھر کوئی بات ہونے والی نہیں ہے۔ پہلے تو ہم کو یہ طے کر لینا ہے کہ کیا مسلمان کے پاس اس کی وہ اہمیت ہے یا نہیں ہے۔ ذبح حلال کی، حلال ذبیحے کی اہمیت ہے یا نہیں ہے، اور کس درجے اہمیت ہے، یہ ہم کو پہلے سوچ لینا ہے، جان لینا ہے۔ اگر ہم اس کو جانتے ہیں اور ہم اس کو سمجھتے ہیں واقعی، تو پھر ہمارے لیے یہ معمولی مسئلہ نہیں ہو سکتا، معمولی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی جو جانور آپ کو دیا رہا ہے وہ پتہ نہیں کس نے ذبح کیا، کیسے ذبح کیا، مسلمان ہے یا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ ہے کہ بھائی وہ مردار تھا یا ذبح بھی کیا گیا، یہ بھی نہیں معلوم ہے کسی کو، کیونکہ بالکل تاجروں کے نزدیک یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ وہ اس کو بھی ڈال کے فروخت کر دیتے ہیں، اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کون جانتا ہے کہ کیا ہے، کس قسم کا ہے۔
بازار کے کھانے کا اثر انسان کے اوپر اتنا ہوتا ہے، ویسے ہم لوگ تو اب پرہیز ہوتا نہیں، ہم لوگوں سے ضرورت کے موقع پہ کھاتے ہیں، خیر فتوے کے اعتبار سے یہی ہے کہ بھئی ضرورت کے موقع پہ آپ کھا لو، مگر بعض لوگ مزاج بنا لیتے ہیں باہر کھانے کا، یا گھروں میں بھی مزاج بنتا جا رہا ہے باہر کے کھانے کا، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک بزرگ، مجھے صحیح نام یاد نہیں ہے، خواجہ باقی باللہ ہیں یا خواجہ معصوم سرہندی ہیں، ان کے متعلق یہ منقول ہے کہ بچپن ہی میں ان کو بہت زبردست کشف ہونے لگا تھا، چونکہ اسی ماحول میں پرورش پائے ہوئے تھے اور صلاح اور تقوی بہت تھا، تو اس کا اور روحانیت اتنی شفاف تھی کہ اس کی وجہ سے ان کو کشف ہونے لگا تھا۔ اس قدر زیادہ کشف ہونے لگا تھا کہ وہ مسجد جاتے تو جوتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے کہ یہ اصحاب الیمین کے ہیں، یہ اصحاب الشمال کے ہیں۔ تو ان کے بڑوں کو فکر ہوئی کہ کیا کیا جائے، تو ان کو بھیجا گیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور دیکھا گیا کہ بھئی یہ کیفیت ختم نہیں ہوتی ان کی، اور یہ اس میں خطرہ بھی تھا، یہ مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز نہیں تھی کہ جس پہ خاموش رہا جائے، تو بڑوں کو فکر تھی کہ بھئی یہ صورتحال ان کی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوں گے کہ بھئی جائیں گے اور مجمع میں اس طرح کی بات کرنے لگیں گے اور اس طرح تقسیم کرنے لگیں گے جوتوں کو، تو کیا کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق یہ تجویز کیا کہ ان کو خانقاہ کا کھانا نہیں بلکہ کچھ دن باہر کا کھانا کھلایا جائے، تو صرف 1 دن باہر کا کھانا کھلایا گیا تو سارا کشف ان کا ختم ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں بازار میں حلال ذبیحہ حرام ذبیحہ آ ہی نہیں سکتا تھا، حرام ذبیحہ آ ہی نہیں سکتا تھا، وہ تو وہ دور تھا، وہ تو ہم تو ہمارے بچپن میں بھی گارنٹی دے سکتے تھے کہ کسی بکرے کے دکان پہ جو بکرا ہے وہ حرام ذبیحہ نہیں ہے، یہ گارنٹی اگر مسلمان کے پاس ہے تو ہمارے بچپن تک صورتحال یہ تھی کہ ہم گارنٹی دے سکتے تھے۔ وہ زمانہ تو سینکڑوں سال پہلے کا مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بازار میں اس کا تو امکان نہیں تھا کہ حرام ذبیحہ آ جائے، مگر یہ ہے کہ بازار کے کھانے کے اندر اتنی خرابی ہوتی ہے کہ وہ 1 دن ان کو بازار کا کھانا کھلایا گیا تو اس کے بعد ان کی ساری کیفیت ختم ہو گئی۔ جب اس زمانے میں وہ حال تھا تو آج کے زمانے کا بتائیے کہ اب کیا حال ہوگا۔ مرغیوں کا معاملہ تو آپ خود جانتے ہیں کہ کیا ہے، کئی ٹن مرغیوں کا آرڈر ہے، اور بالکل کھلی ہوئی بات ہے کہ وہ بچے جو ذبح کرتے ہیں وہ گانا لگائے ہوئے رہتے ہیں، ریکارڈنگ لگائے ہوئے رہتے ہیں، کانوں میں لگائے ہوئے رہتے ہیں، منہ سے گالیاں بکتے رہتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے کاٹو پھینکو کاٹو پھینکو کاٹو پھینکو ڈرم میں، ختم۔ ایک گھر کا نہیں ہے، وہ دعوت کا ہے، دعوت میں کئی ٹن کا آرڈر ہے، اور ان کو دن بھر میں اس کو پورا کرنا ہے، جتنا کریں گے اتنا نفع ہے ان کو، بس مار رہے ہیں کاٹ رہے ہیں پھینک رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کیا ہوگا اس کا۔ ایک تو ہے کہ آدمی مسلمان بھول جائے تو اس میں تو فقہا کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو حلال سمجھا جائے گا، مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جانتے بوجھتے ہیں، انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ بس ایسے ہی 1 آدھ مرتبہ صبح پڑھ لیا اور اس کے بعد باقی، اور اس کے بعد دن بھر بس اسی طرح کاٹ رہے ہیں پھینک رہے ہیں، مردار ڈالنے میں بھی کوئی دریغ نہیں کرتے ہیں۔ اب ہماری دعوتوں میں بکثرت کھایا جا رہا، بالکل کھلی ہوئی ہے یہ بات کہ یہ حلال طریقے سے ذبح نہیں ہو رہا ہے، اس پر اللہ کا نام لینے کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا ہے۔ اب یہ تو منسوخ حکم ہے کہ وہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، کلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس کی پوری طرح سے خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ مال پیٹ میں جائے گا تو اس کا کیا اثر ظاہر ہوگا؟ یہ ذبیحے کے اعتبار سے، باقی اور آمدنی کے اعتبار سے، جو بہت سی ناجائز اور حرام کی شکلیں تو ایسی ہے کہ جس کو لوگ جانتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو مسائل سے تعلق رکھتی ہیں لیکن عام مسلمانوں کے پاس ان چیزوں کا کوئی زیادہ اہتمام نہیں۔ مال میراث اگر صحیح طریقے سے تقسیم نہ کیا جائے
تو کئی نسلوں تک حرام مال چلتا رہتا ہے۔ کتنا لوگ اہتمام کر رہے ہیں ترکے کے متعلق؟ ترکے کی تقسیم صحیح طریقے سے ہو، اس کا اہتمام کتنا ہو رہا ہے؟ اب اگر ترکہ صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوتا ہے اور ایک مرتبہ مال حرام گیا تو پھر اس کی اولاد در اولاد در اولاد وہ پتہ نہیں کتنے نسلوں تک وہ حرام مال منتقل ہوتا رہے گا۔ ہم خود ہی یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنا لوگ اہتمام کر رہے ہیں ترکے کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کا۔ کتنا ہے ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ دین سے دور ہیں وہ تو بالکل بس اڑے ہوئے ہیں کہ صاحب یہ تو ایسا ہی ہوگا، اتنا ہی دیا جائے گا، اس سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، اڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر اور اسی کو وہ کرنا ہے، اور وہی مال چل رہا ہے۔ اور بعض لوگ کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے نکالتے ہیں، دینداری کا لبادہ ہے ان کے اوپر تو وہ پوری طرح سے کھلم کھلا خلاف ورزی نہیں کر سکتے، تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ خود ہمارے معاشرے میں، ہمارے اطراف، اگر ہم ابھی سوچنے بیٹھیں کہ بھائی میرے محلے میں، میرے مسلیوں میں، میرے ملاقاتیوں میں، تو نام آنا شروع ہو جائیں گے ان لوگوں کے کہ جن کے گھروں میں میراث صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو ہم سے کسی نہ کسی درجے میں ربط میں ہیں، جب ان لوگوں کا یہ حال ہے تو عوام کا وہ طبقہ جو علماء سے کسی درجے میں بھی ربط میں نہیں ہے، ان کے پاس کیا ہو رہا ہے؟ بہت غور طلب بات ہے۔ دعوتوں کے کھانے کے متعلق میں اس معاملے میں کچھ زیادہ زور بھی دیتا ہوں اور لوگوں کو مجھ سے سختی کی شکایت بھی ہے۔ اب سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو میں تو سب پہ ایک حکم لگاتا بھی نہیں ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو کھانا واقعی خوشی سے کھلایا جائے وہ کھانا حلال ہے بالکل، میں کبھی نہیں کہتا کہ وہ کھانا حرام ہے، مگر میں پوچھتا ہوں کہ بھائی کتنے لوگ ہیں جو واقعی خوشی سے کھلا رہے ہیں؟ یہ ہم سے پوچھو ہی مت، آپ ہم سے پوچھو ہی مت، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ لو۔ نہیں عبید الرحمن صاحب بہت سخت ہے لہذا فلاں مولانا کے پاس جائیں گے، تو کوئی مولانا اللہ میاں کے پاس آپ کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صاف عرض کر رہا ہوں، فلاں مولانا بولنے سے ہونے والا نہیں ہے کچھ بھی۔ آپ کے دل میں مفتی بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے دل سے مسئلہ مت پوچھیے، مسئلہ تو میں بھی ایک ہی وہی بولوں گا، وہ بھی وہی بولیں گے۔ آپ صورتحال کے متعلق کسی مفتی اور مولانا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صورتحال کے متعلق آپ کی آنکھیں، آپ کی عقل ہے، آپ کا دل ہے، صرف آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ اس میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعی خوشی سے کھلا رہے ہیں، جو مجبوری سے نہیں کھلا رہے ہیں، جو ڈر سے نہیں کھلا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا نہیں ہے معاشرے میں ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہے ایسے لوگ، ایسا نہیں ہے، میں اسی لیے کبھی کبھی نکاح کے اس پہ کہتا ہوں کہ دیکھو معاشرے میں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک معاشرے میں مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ ایسی 10 دعوتیں کریں بھی تو ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اگر وہ کھلاتے ہیں تو ان کو تو شوق ہے اپنی دکھانے کا، اب ہم ایسی دعوت کر سکتے ہیں، مسئلہ ان کا نہیں ہے۔ معاشرے میں ایک غریب طبقہ وہ ہے جو لوگوں سے چندہ کر کے کام چلا لیتا ہے، چاہے مسجد میں اعلان ہو، چاہے ذرا اونچی سطح کے ہوں تو خاندان والوں کو بول بتا کے جمع کر لیا، کوئی 25 دیا، کوئی 50 دیا، تو سب ملا کے ایسی شادی کرتے ہیں کہ میرے جیسے بہت سے متوسط لوگ ویسی شادی نہیں کر سکتے۔ تو میں کہتا ہوں ان دونوں طبقوں کا کوئی حل میں آپ سے نہیں پوچھتا ہوں۔ معاشرے میں مڈل کلاس کا جو متوسط طبقہ ہے سب سے زیادہ، کہ جس کے پاس نہ اتنا ہے کہ 10 دعوتیں کر سکے اور نہ وہ کسی سے بھیک مانگ سکتا ہے، نہ کسی سے مدد لے سکتا ہے،
وہ طبقہ کیا کرے؟ اگر کوئی مجھے اس کا حل بتا دے تو میں تو مسجدوں میں کہتا ہوں کہ بھائی میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ مرتے دم تک اس موضوع پہ اپنی زبان نہیں کھولوں گا انشاءاللہ۔ مجھے مالدار کا نہیں چاہیے جواب، مجھے چندہ کرنے والے غریب کا جواب نہیں چاہیے۔ مجھے آپ صورتحال بتائیے ان لوگوں کی جو مڈل کلاس کے ہیں، ان کے گھر میں 4 بیٹیاں ہیں، ہر بیٹی کی شادی میں 3 لاکھ کا کھانا کم سے کم کھلانا ہے، اس کے پاس اتنا ہے نہیں کہ وہ کھلائے، اور وہ کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا، بھیک بھی نہیں لے سکتا، چندہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرے؟ اگر کوئی اس کا حل مجھے بتا دے تو مجھ کو بھی سختی کا شوق نہیں ہے، میں مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کروں گا کہ زندگی بھر اس موضوع پہ زبان ہی نہیں کھولوں گا انشاءاللہ۔ وہ طبقہ وہ کتنی خوشی سے کھلا رہا ہے آپ جانیے، ہم نہیں جواب دیں، آپ جواب دیں۔ ایصال ثواب کا کھانا طریقے بے شک صحیح نہیں ہیں، طریقے غلط ہیں، کیونکہ شریعت نے کوئی دن مقرر نہیں کیا کہ بھئی 30ویں دن ہو، 7ویں دن ہو، 10ویں دن ہو، 40ویں دن ہو، شریعت نے کوئی مقرر نہیں کیا۔ آپ غریبوں کو کھلائیے، کبھی بھی کھلائیے، آپ قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیجیے، آپ کھانا کھلا کے ایصال ثواب کیجیے۔ آپ نے یہ جو طریقے اپنی طرف سے متعین کر لیے ہیں یہ شریعت میں نہیں ہیں، تو ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی مرحوم کے مال سے نہیں کھلاتا، اپنے مال سے کھلاتا ہے اور اپنے مال سے وہ غلط کر رہا ہے، طریقہ غلط ہے اس کا، کیونکہ صورتحال معاشرے میں ایسی ہے کہ ایصال ثواب کا کھانا بھی 25 لاکھ کی انووا میں آ کے بیٹھ کے ایصال ثواب کا کھانا کھا کے جا رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کسی مفتی کی کیا ضرورت ہے؟ عقل نہیں دی کیا اللہ نے؟ ایصال ثواب کا کھانا بھی انووا میں آ کے بیٹھ کے کھانا کھا کے جا رہا آدمی، تو ہم طریقے غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غلط طریقے اختیار کر رہا ہے لیکن وہ اپنے مال سے کھلا رہا ہے، مرنے والے کے مال سے نہیں کھلا رہا ہے، تو ہم اس کے طریقے کو تو غلط بولیں گے، لیکن اس نفس کھانے کو حرام نہیں بول سکتے ہیں۔ وہ غذا تو حرام نہیں ہے، وہ مالدار کو بھی کھلا رہا ہے، غریب کو بھی کھلا رہا ہے، رشتہ داروں کو کھلا رہا ہے، اس کا عمل، اس کا طریقہ غلط ہے، مگر وہ جو نفس طعام ہے، جو کھانے کی چیز ہے، وہ حرام کے درجے میں نہیں۔ اس کے لیے تو معاشرے میں لڑ رہے ہیں، مگر وہ کھانا جو لڑکی والوں سے دباؤ اور جبر کے ذریعے سے وصول کیا جا رہا ہے، اس کے لیے سارے طبقات متحد ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے متعلق اگر کوئی بات آئے تو لوگوں کو یہ ہو رہا ہے سب بہت سخت ہے بھئی انہوں نے، ٹھیک ہے چھوڑ دو، ہم کو چھوڑ دو، آپ کسی کو چھوڑ دو، آپ اپنے دل سے پوچھو کہ یہ لڑکی کا باپ کیا کیوں کھلا رہا ہے، یہ غذا ہمارے پیٹ میں جائے گی تو کیا اثر کرے گی؟ لا يحل لامرئ مال اخیہ الا بطیب نفس منہ، کتنا طیب نفس ہے اس کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جب ظلم عام ہوتا ہے اللہ ظالموں کو مسلط فرماتے ہیں، اور پرواہ نہیں، جیسے حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کو پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال ہے حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ میرے دوستو، ایک تو یہ بات ہے جو فتنوں کی کثرت کی وجہ ہے، فتنوں کو اس سے جگہ مل رہی ہے معاشرے میں، مسلمان کا دل اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اس کے اندر فتنہ جلدی سے جگہ بنا لیتا ہے۔ اگر مال حلال کا اہتمام ہو تو مال حلال ایسی چیز ہے کہ جو مال حلال کا اہتمام کرے گا اس کا دل فتنوں کو آسانی سے قبول نہیں کرے گا۔ اور ایک اور چیز ہے جس کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے، وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام چاہے بغیر سمجھے ہو، سمجھ کر پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے اور کوئی آدمی تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتا ہے تو وہ فتنوں کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کا اہتمام ہمارے معاشرے میں سے اب بالکل تقریباً رخصت ہو چکا ہے۔ کم لوگ ایسے ہیں، عورتیں ہیں کچھ
جو تلاوت کا اہتمام کرتی ہے، اور باقی دیکھا جائے تو ہم لوگوں میں حفاظ و علماء میں بھی تلاوت کا اہتمام کم ہو گیا۔ تراویح سنانے کے لیے اہتمام ہے یا رمضان کے لیے اہتمام ہے، باقی اس کے علاوہ تلاوت قرآن مجید کا عظمت کے ساتھ جو اہتمام آج سے چند برسوں پہلے بھی تھا، یعنی 25-50 سال پہلے، کہ آپ مسلمانوں کے محلے میں مسجد سے اگر فجر کے بعد نکل کے جائیں تو مسلمانوں کے محلے میں گھروں سے، مختلف گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آپ گزریے گھر محلے میں سے تو آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ گھر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، فجر کے بعد کا وقت ہے، تلاوت ہو رہی ہے قرآن مجید کی۔ لیکن آج بالکل ماحول مختلف ہو چکا ہے، بالکل مختلف ہو چکا ہے۔ آج عظمت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول امت کے اندر نہیں رہا ہے۔ مسجدوں میں بھی پارے رکھے ہوئے رہتے ہیں، برسوں کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، برسوں کوئی ہاتھ نہیں لگاتا اس کو، خالی ڈھیر جمع ہوتا ہے، پھر کمروں میں جاتا ہے، پھر کسی جگہ اس کو دفن کر دینا پڑتا ہے، مگر اس کو پڑھنے والے نہیں۔ اور ایصال ثواب ہو، خوشی کا موقع ہو، بس کچھ لوگ پیسہ دے کر کے لائے جائیں اور ان سے پڑھا دیا جائے، لیکن عام ماحول تلاوت قرآن مجید کا ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، تلاوت قرآن مجید کا خاصہ ہے کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے گا وہ فتنوں سے محفوظ رہے گا، اور سورہ کہف کی تلاوت کا تو خاص اثر ہے۔ اور یہ جتنے فتنے ہیں یہ دجال کا پیش خیمہ ہے، مقدمۃ الجیش ہے۔ جیسے کوئی بڑا لیڈر آتا ہے تو اس سے پہلے بہت ساری گاڑیاں آتی ہیں، جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ بعد میں آتا ہے، اور پہلے بہت ساری گاڑیاں ایسی آتی ہیں کہ جن پہ لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہی اصل گاڑی ہے، مگر وہ اصل نہیں ہوتی، اصل بہت بعد میں آتی ہے۔ ایسے ہی جو دجال اکبر ہے اس کے ظہور سے پہلے مختلف فتنے دنیا کے اندر عام ہوں گے۔ دجال کے فتنے سے اور دجالی فتنوں سے حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ اور نسخہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ سورہ کہف کی تلاوت اور حفظ ہے۔ اس کی 10 آیتوں کی حفظ کی بھی فضیلت آئی ہے۔ حضرت شیخ کے خلیفہ ایک جو لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے کئی سال پہلے تاکید کی تھی اور کہا تھا کہ اب تو حالات ایسے ہیں کہ روزانہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے، لیکن ہم لوگ جمعہ کو ہی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھ لینا چاہیے۔ حالات ایسے ہیں کہ روزانہ سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے، ہماری جمعہ کی بھی تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تیسری ایک اور چیز ہے میرے دوستوں، معاشرے میں جب لوگ نہی عن المنکر کا کام ترک کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ عذاب کی شکلیں بعض وقت مادی ہوتی ہیں اور بعض وقت معنوی ہوتی ہیں۔ امت جب ان گناہوں پر روک ٹوک نہیں کرتی جو گناہ متفقہ ہیں اور کھلے ہوئے ہیں، اور عمومی مزاج یہ بن جاتا ہے کہ اس پر کوئی روک ٹوک نہیں کی جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو بگاڑ دیتے ہیں، مسخ کر دیتے ہیں۔ میں ویسے عام لوگوں کے مجمع میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ بھائی امت آج کل اختلافی چیزوں میں بہت لڑ رہی ہے، تو 10 چیزیں اختلاف کی ہیں تو 10 چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دو، باقی 90 چیزوں میں دیکھو کہ پاس ہونے کے نمبر بھی مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ قبروں پر پھول کا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا پھول بازو رکھ دو بھائی، پہلے ناریل حل کر لیں گے، اور واقعی بازو رکھ دو تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ آپ کو جس مفتی کے فتوے پر اعتماد ہے آپ اس میں عمل کر لو، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوڑ دو، آپ بحث حجت مت کرو، لڑائی کا موقع نہیں ہے۔ آپ کا جس مفتی پر اعتماد ہے وہ کہتے ہیں کر سکتے ہیں کرو، آپ نہیں کر سکتے ہیں مت کرو۔ میں نے کہا بھائی وہ پھول بازو رکھ دو، ناریل حل کر لیں گے پہلے، کہ کیا کسی مزار پہ ناریل پھوڑا جا سکتا ہے؟
کہنے لگے غلط ہے۔ میں نے کہا پھر آپ شریک کیوں ہوتے ہیں ویسی جگہوں پہ جہاں یہ کام ہوتا ہے؟ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں وہاں پہ جہاں یہ کام ہو رہا ہے؟ چھوڑ دو امت کی ان باتوں کو جن باتوں میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ ہم بھی اپنا سینہ فراخ رکھتے ہیں اس معاملے میں، چھوڑ دیتے ہیں، ہم نہیں کرتے اس پہ زیادہ گفتگو۔ ہمارے عمل کا کوئی موقع آئے گا تو ہم بول دیں گے بھائی ہم صحیح نہیں سمجھتے، آپ صحیح سمجھتے ہیں، آپ کر لو۔ مجھے خود ایسا موقع ہوتا ہے میں بولتا ہوں بھائی ہم گنجائش نہیں سمجھتے، آپ سمجھتے ہیں، آپ کر لیجیے، ہم آپ کو کچھ نہیں بولتے۔ لیکن وہ چیز جو امت میں متفقہ ہے تو یہ مسئلہ تو خیر ایک اور نوعیت کا ہے، مگر میں بات اصل اس مسئلے کی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بات میں ان گناہوں اور منکرات اور برائیوں کی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس طرح مسلکی نوعیت کے نہیں ہیں، بلکہ جو تمام مسالک کے نزدیک حرام ہیں، گناہ ہیں، اور امت میں وہ عام طور پر ہو رہے ہیں اور ان میں روک ٹوک کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جب امت میں اس طرح کی فضا بن جائے تو نہی عن المنکر سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو پڑھیے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امت میں یہ مزاج بن جائے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب مسلط فرما دیتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، دلوں کو ایک دوسرے سے گڈمٹ کر دیا جاتا ہے اور امت کے اندر فساد اور بگاڑ عام ہو جاتا ہے۔ آج امت کے اندر عام طور پر یہ صورتحال ہے، عام طور پر یہ صورتحال ہے، بڑی بڑی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، بھوپال کے تھے وہ اصل میں، ان کے والد جب تھے تو وہ یہ حیدرآباد آ گئے تھے اور حیدرآباد کئی سال تک رہے یہاں پر، یہاں بہت اس وقت مشائخ بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، پھر بعد میں بھوپال چلے گئے، اپنے والد کے جانشین بنے اور بہت مریدین تھے ان کے، بہت نفع پہنچا ان سے۔ ان کے ملفوظات کو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا، اس کتاب کا نام ہے صحبت با اہل دل، اور بڑی مفید اور مؤثر کتاب ہے۔ حالانکہ وہ کوئی عرفی عالم نہیں تھے، مگر ان کی باتوں میں ایسی تاثیر تھی کہ مولانا علی میاں اور مولانا منظور نعمانی جیسے بڑے عالم ان کی خدمت میں جاتے تھے، ان کی باتوں کو غور سے سنتے تھے، نوٹ کیا، چھاپا، شائع کیا اس کو۔ شاہ یعقوب صاحب مجددی اس زمانے میں کہتے ہیں کہ آج کل مسلمان ایسی شادیاں کرتا ہے کہ گویا اعلان لگا ہوا ہے کہ سب کو آنے کی اجازت ہے، اللہ اور اس کے رسول کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہم تو حیدرآباد بچپن سے دیکھے، ہے تو والدین ہمارے گاؤں کے، مگر ہماری پیدائش حیدرآباد آنے کے بعد ہوئی، تو حیدرآباد کو میں نے بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے۔ کیا صورتحال تھی، مالی اعتبار سے کیا صورتحال تھی۔ ایک مرتبہ ایک عالم دین جو بارکس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سامنے ان باتوں کا ذکر نکلا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے بچپن میں مجھے یاد نہیں ہے کہ بارکس میں دن میں کبھی عورتیں گلی میں نظر آئی ہوں، راستے میں نظر آئی۔ ہمارے بچپن میں بارکس میں ماحول یہ تھا کہ دن میں عورتیں گھر سے باہر ہرگز نہیں نکلتی تھیں، مغرب کے بعد عورتیں نکلتی تھیں، اور سامنے ایک لڑکا قندیل لیے ہوئے ہوتا تھا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ عورتیں آ رہی ہیں، تو لوگ دیوار سے لگ کے کھڑے ہو جاتے تھے، عورتیں چلی جاتی تھیں۔ یعنی یہ دونوں مناظر دیکھنے والے ابھی زندہ ہیں، وہ آنکھیں موجود ہیں جنہوں نے یہ دیکھا ہے۔ اور آج کیسا یہ انقلاب ہے، دیکھ کے دل کباب ہے، کہتے ہیں اب ثواب ہے سود اور قمار میں۔ ایسی صورتحال ہے اب تو، انقلاب معکوس۔ کسی مسلمان عورت کا رکشہ بغیر کپڑے کا پردہ لگائے نہیں نکلتا تھا ہمارے بچپن میں، اور آج تقریبات کا حال یہ ہے کہ ایک عورت بھی برقعے والی نظر نہیں آ رہی ہے، بہت سی شادیوں میں ایک بھی برقعے والی عورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ کیا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، کہیں فاتحہ پہ، کہیں ایصال ثواب پہ، کہیں فاتحہ خلف الامام پہ، کہیں فاتحہ علی الطعام پہ، اور یہ دین کی بنیادیں ہیں جن میں کوئی اختلاف امت کے اندر نہیں ہے، کسی مسلک کا نہیں ہے، کسی عالم کا نہیں ہے۔ اور میں نے تو آپ کے سامنے
زیادہ چیزیں نہیں پیش کی ہیں جو میں عوام کے سامنے بولتا ہوں، ورنہ میں اگر ایسی چیزیں پیش کروں تو اور لمبی بات ہوگی۔ میں نے تو آپ کے سامنے نمونے کے طور پر ایک دو چیزیں رکھی ہیں، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو اپنے اطراف میں اللہ کی ایسی کھلی ہوئی نافرمانیاں نظر آئیں گی جن میں کسی مسلک کا، کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ 1000 میں اگر ایک بولنے والا بھی نکلا تو غنیمت ہے۔ یہ ہے، آپ ایک فتنے پہ آپ روک لگائیے، 10 پیدا ہونے والے ہیں۔ زمین میں صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، دلوں کی زمین بگڑ گئی ہے، یہاں پر اب آپ خوشگوار چیزوں کے اگنے کی امید رکھیں فضول ہے۔ آپ ایک کانٹی کو نکالیں گے دوسری کانٹی آنے والی ہے۔ کھلی ہوئی اللہ کی نافرمانی، ایک بولنے والا نکل جائے تو غنیمت ہے۔ چند سال پہلے اخبار میں ایک خبر چھپی کہ ایک شخص نے دعوت دی، ولیمے کی، اور اب لڑکیاں تھیں اور نیم برہنہ لباس میں تھیں اور وہ کھانا تقسیم کر رہی تھیں، تو اس کے بعد کئی دن تک اخبار میں مراسلے چھپتے رہے اس کے خلاف۔ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، کوئی غلط نہیں ہے، غلط چیز ہے اور بولنا چاہیے، لکھنا چاہیے، مگر میرا سوال یہ تھا لوگوں سے، میں یہ پوچھتا تھا کہ بھائی اس دعوت میں اگر 1000 آدمی تھے تو کتنے آدمی اٹھ کے کھڑے ہوئے جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ اللہ کی کھلی ہوئی نافرمانی ہے، ہم آپ کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ ان 1000 میں سے کتنے تھے؟ میرے دوستو، آپ بھی اپنے آپ میں جواب دے لیں، جواب لے لیں اپنے دل سے۔ بھائی کھلی ہوئی نافرمانی ہے نا، کوئی اختلاف کی چیز نہیں ہے نا، نہیں صاحب فلاں مولانا سخت ہے مگر فلاں نرم مولانا کہنے صحیح ہے، ایسا ہے کیا؟ ہے کیا؟ بھائی اللہ کی کھلی نافرمانی، ولیمے کے نام پر رقے پر سنت لکھ کے، بسم اللہ لکھ کے، حدیث لکھ کے، تو آپ آ کے بعد میں 1000 مراسلے لکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پر کتنے آدمی کھڑے ہوئے؟ کتنے آدمی کھڑے ہوئے؟ 10% بھی اگر کھڑے ہوتے تو 100 آدمی کھڑے ہوتے، 100 آدمی کھڑے ہوئے کہ کچھ نہ کہتے۔ بھائی کوئی آپ کو لڑائی کرنا ہے نا، جھگڑا کرنا ہے، آپ کو جا کے میزبان کو بولنا ہے بھائی خدا حافظ، بھائی ہم آپ کو کھانا نہیں کھانے والے ہیں، اللہ کے لیے ہم کو اجازت دیجیے، ہم جا رہے ہیں، ختم۔ اتنا بھی نہیں ہوگا آپ سے، اتنا نہیں ہوگا تو آپ کائے کی امید رکھ رہے ہیں؟ آپ کیا ہے؟ خالی حدیثیں سننے، تقریریں کرنے کے لیے ہیں، اسٹیج کی رونق کے لیے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان وليس وراء ذلك حبۃ خردل من ایمان۔ اس کے بعد ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی درجہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے اگر اس دل کے اندر قادیانیت آتی ہے تو کون سے تعجب کی بات ہے صاحب؟ یہ تو ایمان جا چکا ہے اس کا تو پہلے۔ ارے حضور فرما رہے ہیں نا، کسی مفتی کی عبارت تھوڑی ہے، حضور فرما رہے ہیں وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، اس کے بعد ایمان کا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو اب جس کا حال یہ ہو گیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی درجہ نہیں ہے ایمان کا، تو اب وہ شکیلیت سے متاثر ہو، وہ قادیانیت سے متاثر ہو، وہ انکار حدیث سے متاثر ہو، وہ طلاق کے قانون کے خلاف ٹی وی چینل کے اوپر آ جائے، تو کون سے تعجب کی بات ہے صاحب؟ تعجب کیا ہے اس میں کیا تعجب ہے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں دعوت ایسی تھی، فلاں حیدرآباد کے مالدار شخص کی، لوگ تو بڑے بڑے فیگر سناتے ہیں، میں تو احتیاطاً کم کر دیتا ہوں فیگر، اب پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں ہے، مگر لوگ تو کہتے ہیں ہے۔ اب 5000 آدمیوں کی دعوت تھی اور 25 لاکھ کا اسٹیج تھا اور 15 لاکھ کا باجا تھا، تو میں پوچھتا ہوں بھائی ٹھیک ہے وہ سیٹھ صاحب ہیں اور ان کے پاس 5000 آدمی شریک ہوئے، میں مان لیتا ہوں کہ اس میں سے 500 آدمی مجبور ہیں، شرعی اعتبار سے نہیں بول رہا ہوں میں، دنیاوی اعتبار سے ہی بول رہا ہوں میں، نیچے اتر کے، کیونکہ شرعی اعتبار سے تو اتنے بھی مجبور نہیں نکلیں گے، مگر چلو کمزور معاملہ ہے، کمزوروں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بھی 500 آدمی مجبور ہیں
مثلا ان کے ملازم ہیں، ان کے غریب رشتہ دار ہیں، یا ان کے ایسے قریبی کاروباری ہیں کہ وہ نہیں کریں گے تو ان سے ڈیلنگ رہتی ہے، معاملات رہتے ہیں، ناراض نہیں کرتے صاحب، بڑے بڑے کروڑوں کے بلکہ سینکڑوں کروڑ کے معاملات ہوتے ہیں ان سے، اس لیے ہم کو اب کیا بولتے ہیں، اب خاموش برداشت کر لینا پڑے گا۔ مان لیتا ہوں میں کہ بھائی 5000 میں سے 500 آدمی مجبور ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہی صحیح، شرعی پیمانے پہ بھی نہیں ناپتے ہم ان کو، باقی 4500 مجبور ہیں۔ وہ اگر نہیں کھا کے آتے تو وہ سیٹ صاحب کیا آ کے کچھ آپ کے اوپر ظلم کرتے، کچھ آپ کی دولت چھین لیتے، آپ کی نوکری چھوڑا دیتے، آپ کی دکان کو نقصان پہنچا دیتے، کیا کر لیتے؟ وہ ہوں گے اپنی جگہ کچھ بھی ہو۔ آپ اگر نہ جاتے، آپ داخل نہ ہوتے، آپ کھانا نہ کھاتے، یا آپ دیکھ کے واپس ہو جاتے تو آپ کو کیا نقصان ہونے والا تھا؟ لیکن یہ 4500 بیٹھ کے کھاتے ہیں، بعد میں آ کے تبصرے کرتے ہیں۔ میں خالی ایسے ہی مفروضے نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ سے فرضی اور من گھڑت چیزیں نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ سے حقیقت بتا رہا ہوں، میں آپ سے تعداد کم کر کے ذکر کر رہا ہوں۔ میں یہ 4500 بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نہ زبان ہل سکتی ہے، نہ یہ باہر نکل سکتے ہیں، نہ یہ کھانا چھوڑ سکتے ہیں۔ اور میں کسی ایسے مسئلے کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں آپ کو اختلاف کی کوئی گنجائش نکلتی ہو، میں نے تو پہلے ہی ان کو ہٹا دیا بس۔ میں اللہ کی ان کھلی ہوئی نافرمانیوں کی بات کر رہا ہوں جن میں کوئی 2 آدمی اختلاف نہیں کر سکتے، اور وہ ہمارے معاشرے میں کثرت سے ہو رہی ہیں، اور ان پر بولنے والے بہت ہی کم ہیں، کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ عوامل ہیں جن کی وجہ سے دل کی زمین بگڑ گئی ہے، اور فتنوں کو قبول کرنے کی صلاحیت اس زمین کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ اب جو دانہ بھی اس میں پڑ جائے تو وہ دانہ اپنا اثر دکھا دیتا ہے، اپنا اثر۔ اس لیے ہمارا کام ہے کہ ہم جہاں ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے مجاہدہ اور جہاد کریں، اپنے قلب سے، اپنی طاقت سے، اپنی صلاحیت سے، وہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو اس کے اصل راستے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی تو ہم جہاد کریں، وہاں بھی تو مجاہد بن کے دکھائیں۔ کوئی غیر مسلم کے ساتھ کوئی مسلمان لڑکی نظر آ جائے تو ہمارے مسلمان نوجوان مجاہدوں کا خون کھول اٹھتا ہے کہ صاحب یہ نظر آ گئی، اور مارنے پیٹنے کا موقع ملے تو مار پیٹ دے دیتے ہیں، جو کرنے کا موقع وہ کر دیتے ہیں، مگر یہ مجاہد جب شادی کا موقع آتا ہے تو چوہا بن جاتا ہے، جب مجاہد نہیں رہتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات اپنی ان کوششوں اور محنتوں کو خوب جاری رکھیے، مگر اپنی انفرادی زندگیوں کی، اپنے گھروں کی، اپنے خاندان کی، اپنے ماحول کی آپ فکر کیجئے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ہم سے اس کے متعلق پوچھ ہونے والی ہے، اور فتنوں کی یہ کثرت اور اس کے لیے جو قبولیت کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، وہ پیدا ہو گئی ہے ہمارے ان اعمال کی وجہ سے، جس کی وجہ سے بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، خرابیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کے اوپر روک لگانا ضروری ہے۔ بہرحال میرے ذہن میں جو باتیں آئی میں نے عرض کر دی، خاص آپ کے موضوع سے تعلق رکھنے والی تو نہیں ہیں، اور جو ہو سکا میں نے سنا دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔